الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لن تضلوا إن تمسكتم بكتاب الله وسنتي صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در امتداد حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا سب آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواہ خدا خدایا استمد مصطفیٰ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے والد احترام بزرگ و عزیز دوستو، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. عام میں اس کو اشہر حج کا مہینہ کہا جاتا ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے یہ 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن ایام حج کہلاتے ہیں. اگر کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے، یکم شوال سے پہلے اگر احرام باندھے گا تو وہ احرام عند اللہ قبول نہیں ہوگا. ہاں، یکم شوال یا اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھ کر کے جائے گا تو یہ حج کے ایام ہیں. یقیناً اللہ پاک شوال کے مہینے کے احرام اور ذوالقعدہ کے مہینے کے احرام کو اللہ قبول فرماتا ہے. کیونکہ حج کے ایام ہیں، مجھے اس حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن بدنصیبی یہ ہے کچھ وبا نے اور کچھ اصحاب ہماری طرف سے انتہائی یعنی کہتے یہ ہیں کہ تحفظ کے خاطر، لیکن اتنی بھی نہیں جتنے ان لوگوں نے باپ کا پتنگ گڑبڑایا ہے. حالانکہ ایک محدود پیمانے کے لحاظ سے تمام ممالک اسلامیہ کے افراد اور جن جن خطوں میں مسلمان آباد ہیں ایک حد تک پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کے اپنے پروگرام ہوتے تو حد ہو جاتی ہے، وہاں کوئی کورونا کا خطرہ نہیں ہوتا ہے. جب بات مسجد کی آتی ہے، جمعے کی آتی ہے، حج کی آتی ہے، تو یہ عالم کفر کی ماں مرتی ہے کہ نہیں مسلمانوں کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ
مدینہ المنورہ بھی محفوظ ہے، مکہ المکرمہ بھی محفوظ ہے، ان میں ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کو وہ جواب دیں گے جنہوں نے بات کا پتنگڑ بنایا ہے۔ میں صرف مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کیونکہ ایک بار پھر وقت کی کمی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے، اور اس حج میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم نکات عرض کیے، ہر نکتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، اور معجزہ کیا؟ جوامع الکلم، بات مختصر مگر اس کی تفصیلات کے لیے کتب خانے در کتب خانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے مختصر سی بات، تفصیلات، ایک بڑی لائبریری کی ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے۔ اب وہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے 23 سال کے عرصے میں، اب وہ دین تکمیل کو پہنچا۔ ذقات کا مہینہ ہے، سن ہجری 10 ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 13، 14، 12، 13، 14 کو اعلان ہوا کہ اس سال ہم بنفس نفیس حج کے لیے جائیں گے۔ جمع غفیر اطراف عالم سے جوق در جوق مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں بھی شریک ہو گئی، یعنی دین علی یا ذوالحلیفہ، اس مقام پہ بھی ایک جمع غفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا، اور اطراف سے بھی قافلے آتے گئے اور ملتے چلے گئے۔ حضرت مولانا ابو شکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین میں لکھا ہے تقریباً 1,24,000 سے لے کر 1,48,000 صحابہ کرام کی تعداد عرفات کے میدان میں جمع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ المکرمہ پہنچے، سن ہجری 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4، 5، 6، 7 تک کے یہ 4 ایام مسلمان مکے میں گزارے، چونکہ حج قران کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس لیے خالی عمرہ کیا، طواف بیت اللہ، صفا مروہ حالت حرام میں ادا فرمایا، حلق یا قصر نہیں فرمایا، یعنی بالوں کو صاف نہیں کیا، اس لیے کہ قران کی نیت تھی، ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ اور حج کا نیت تھا، تو اس میں عمرے میں قران والے حج کے عمرے میں بالوں کی صفائی نہیں، اس کو پھر حج کے اختتام پر وہ بال صاف کیے جائیں گے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک وفق الجمعہ، جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر، اور یہ وہی بال ہے جب مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، بالکل سر مبارک کو صاف کیا، یہی بال صحابہ کرام اپنے ساتھ بطور تبرک کے لے گئے اور دنیا میں پھیل گئے۔ ابھی بھی جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک پایا جاتا ہے، یہ آخری حج کے اختتام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، یہ انہی کی بات ہے۔ بہرحال 8 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے، 4 نمازیں 8 ذی الحج کی، 1 نماز فجر کی 9 ذی الحج کے ادا فرمایا، اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں تشریف لے۔ صحابہ کرام سے فرمایا میں دنیا سے فارغ ہو جاؤ، جو ہی ظہر کا وقت داخل ہوگا زوال ہونے کے بعد، پھر اس وقت عرفات کی اقامت شروع ہوگی، یہی وقت اللہ کی رحمت کی نزول کا وقت ہوگا، اسی میں پھر ہم سورج غروب ہونے تک وقوف عرفات کریں گے۔
عرفات والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر نہیں چڑھے. جبل رحمت کا جو دامن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں اونٹنی پر سوار تھے، اور یہی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر بھی تھی. عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطبے دیے اس اونٹنی پر دیے، لیکن عرفات کے دامن. ایک مسئلہ یاد رکھے کہ عرفات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر نہیں چڑھے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جبل رحمت پر چڑھی عرفات کے دن اس کا حج نہیں ہوگا، تو ہوگا کیونکہ وہ جبل رحمت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تکلیف کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جبل رحمت کے قریب ہوتے ہوئے بھی جبل رحمت پر نہیں چڑھے، تاکہ بعد میں آنے والے میری امتی کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ سمجھ کر کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے پہاڑ پر کھڑے تھے، لہٰذا یہ بھی سنت عمل ہے، ہمیں بھی ہر صورت میں جان جائے جو کچھ ہو جبل رحمت پر چڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سنت نہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل رحمت کے سامنے جتنے بھی عرفات کے میدان ہیں کلہا موقوف، یہ سب کلہم موقوف، یہ سب کے سب وقوف حج کی، وقوف عرفات کی جگہ. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد کیا. وہ دین جو 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیادی مقام جبل رحمت کی دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی شکل میں ادا کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور فرمایا یا الناس انی لا ارا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں آج کے بعد کہ ہم سب میں اور آپ پھر کبھی اس اجتماع میں یعنی عرفات کے اس میدان میں ہم جمع ہو. ایک اشارہ فرما دیا کہ گویا آج کا یہ دن 10 ذی الحج 9 ذی الحج یعنی 10 ہجری اور 9 ذی الحج کو جتنے ہم سب ایک مجمع میں جمع ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد کہ شاید ہم دونوں پھر اس مقام پر اکٹھے ہیں. وہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع کو میرے ساتھ آخری موقع سمجھ، اس موقع کو ایک غنیمت کا موقع سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، شاید اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہو. پھر فرمایا دیکھو جو پوچھنا ہے کوئی پوچھنے کی باقی نہ رہے، کوئی سوال باقی نہ رہے، تاکہ ایک ایک بات سامنے آئے. اللہ کی شان جتنے بھی مسائل پیش آنے تھے قیامت تک وہ تمام مسائل میدان عرفات میں پیش آئے. کہ اللہ کی جانب سے ایک امر واقع تھا، یعنی اللہ پاک ہی کے یہ فیصلہ تھا کہ وہ جو باتیں قیامت تک دوران حق مسلمانوں کو پیش آئیں گے، اللہ رب العزت نے وہ سب باتیں سامنے کرا. ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا صدیق اکبر کے ہاں عرفات کے میدان میں صدیق اکبر کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو. اب عورتوں میں کوحرام، یہ کیا مسئلہ ہو کہ عرفات کے میدان میں وہ بھی صدیق اکبر کے خیمے میں ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو. اطلاع آئی ازواج مطہرات کے ہاں، ان کے تمام ازواج مطہرات ساتھ. پتہ چلا وہ جو بیماری عورتوں کو نہیں کی آتی اس میں سے بعضوں کو وہ بیماری آ گئی. اب کوحرام
یا وسلم حد ناقص ہو گیا، اب یہ کیسے حد کریں گے؟ حضور نے فرمایا یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میدان عرفات میں وہ لوگ پہنچے جو پاکیزہ ہو، غسل کر کے آئے یا 2 رکعت نفل پڑھے، نہیں، اللہ نے صرف حاضری شرط کر دی کہ پہنچے۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر کوئی بیمار یا بے ہوش 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو میدان عرفات لایا گیا، اتنا برا ہے کہ شیخ فانی ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، یا بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، ہوش اس سے نہیں ہے، فرمایا ان میں جس کو بھی 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد میدان عرفات لایا گیا بس وہ بھی اللہ کے ہاں حاضر ہو۔ اتنے آسان، اتنے سہولت جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور نے فرمایا بے عرفات کے میدان میں صرف حاضری شرط ہے، باقی چیزوں میں سے کوئی ایسی واقعہ ہو جائے وہ منافی عرفات نہیں ہے، حد میں فرق نہیں آتا۔ یہ ایک نظام ہو گیا۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ مہینے جس میں ہم آپ موجود ہیں کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والے، بہت زیادہ ادب میں انتہا کو پہنچے، اور پھر قرآن کی سورہ حجرات کی یہ آیت سب کے سامنے تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ سہمے ہوئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن اتنا جمع غفیر میں ایک شخص نے بھی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ فرمایا ہے ضرور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا مقام کون سا ہے؟ پھر صحابہ جانتے ہوں گے کہ حرم ہے، لیکن جواب میں کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کیا مقام حرم نہیں ہے؟ یا رسول اللہ دن کون سا ہے؟ اب سب موجود ہے کہ 9 ذی الحجہ عرفات کے دن ہے، وہی ادب کا تقاضا۔ پھر صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کہ آج کا دن کون سا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے اشارہ گزرا، اشارہ آج کے دن کا کوئی نیا نام تجویز کرے، لیکن حضور نے فرمایا کیا یہ یوم عرفات نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ان دماءکم و اموالکم وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ لوگوں جس طرح آج کے دن کی 3 حرمتیں اکٹھے ہو گئے، اسی طرح اللہ نے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے اموال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کے عزتوں کو حرام کر دیا ہے۔ خبردار کسی کی جان کی طرف ہلاکت کی نظر سے نہ دیکھنا، کسی کے مال کی طرف لوٹماری کی نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کی عزت کی طرف اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس مقام کو، یعنی جو عزت والا ہے اسی کو برقرار رکھنا۔ جس طرح یہ 3 حرمتیں آج کے دن اکٹھے ہو گئے، اس طرح ایک مسلمان کے مال، جان اور عزتیں بھی تم پر حرام ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ یہ آخری پیغام جاتے جاتے دنیا سے دے گئے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو، اے مسلمانوں ایک دوسرے کی مال کو ناحق اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اے مسلمانوں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری وہ سچ
جس میں کسی کی بے عزتی ہو اس سچ کو بھی آنے سے روکے. ابھی غیبت ہے، سچ ہے، لیکن حضور نے اس کو حرام قرار دیا. تمہارے اس سچ سے بھی معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، اس لیے ایسے سچ کو بھی روکو. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک دوسرے کے مال اور جان کے تحفظ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرا. اور پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، کل قیامت کے دن تم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا. ایک ایک کر کے تم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، بغیر کسی ترجمان کے، بغیر کسی وکیل کے. یہ مت سمجھو کہ تمہاری بولی پشتو ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو جانتا ہے کہ نہیں. ہماری بولی بلوچی ہے، پتہ نہیں اللہ بلوچی جانتا ہے کہ نہیں. ہماری بولی براوی سندھی ہے، پتہ نہیں اللہ براوی سندھی جانتا ہے یا نہیں. یا ہماری بولی پنجابی عربی ہے یا کوئی اور بولی ہے، پتہ نہیں اللہ اس بولی کو جانتے ہیں یا نہیں. شاید اللہ کسی ترجمان کو مقرر فرمائیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد فرما دیا. فرمایا تم میں ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، بغیر کسی ترجمان کے اور بغیر کسی وکیل. عدالت میں اگر کوئی اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا تو ایک وکیل کا انتخاب کرتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ ٹاپ وکیل کروں تاکہ وہ میرا مقدمہ صحیح لڑے. یہ سچے سے مقدمہ ہو، حق ہونا حق ہو، اس بات کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ایک تیز ترار وکیل کا انتخاب کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ اور عدالت میں جب اپنے عمل نامے کا رجسٹر لے کر آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی وکیل نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی ترجمان نہیں ہوگا. سب کے سب اپنی بولیوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ ہر ایک سے اس کی بولی میں پوچھے، اس لیے کہ ان تمام زبانوں کے خالق اللہ ہے، ان تمام زبانوں کو ایجاد کرنے والے اللہ ہیں، قبیلوں قوموں میں بانٹنے والے اللہ ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میری چرب زبانی وہاں چل جائے گی، بالکل نہیں. ایک پہ ایک گواہ آتے جائیں گے، اللہ کے حضور ہم پہ گواہی دیتے چلے. اس نے فرمایا خیال رکھنا، اپنے اعمال کے خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل نامہ برے عمل سے بڑھ کر تم اللہ کے حضور آؤ اور سوائے شرمندگی کی پھر تمہارے پاس کچھ نہیں. اور پھر اس نے فرمایا دوسری بات یہ فرمایا کہ لوگوں سن لو، علی کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی وضوء. جاہلیت کی زمانے کی جتنے بھی رسوم اور رواج ہے وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور میں ان سب کو پامال کرتا ہوں. فرمایا لوگوں جاہلیت کا دور گزر چکا، تاریکی کا دور گزر چکا، اب ترقی کا دور ہے، اب روشنی کا دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دور کو روشنی اور ترقی کہا؟ اس دور کو جس میں اللہ کا دین آیا مکمل. فرمایا اب روشنی ہی روشنی ہے، اب ترقی ہی. فرمایا اب تنزلی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب ظلمت کا دور گزر چکا ہے. میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشنی اور ترقی کا دور شروع. ابھی بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نظام لے کر آئے ہوں، جو ترقی لے کر آئے ہوں، جو روشنی لے کر آئے ہوں، وہ قیامت وہ تاریکی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ہٹ کر جو نظام
وہ جاہلیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب جاہلیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سے لے کر آئے، وہی ترقی ہے، وہی روشنی ہے۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جاہلیت ہے۔ آپ حضور کے الہی دین کے مقابلے میں جدید نظام پیش کیا جائے، ارے یہ قیامت ہے، جدید نظام وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں اللہ اکبر، یہ گردنیں سوائے اللہ کسی کے سامنے نہیں۔ ایک اللہ سے تعلق رکھنے والا، ایک اللہ کا ڈر اپنے دل میں لانے والا، ایک اللہ کا خوف رکھنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے انسان کے دل میں۔ خدا کی قسم ایک مومن سے پورا کفر لرزہ انداز۔ تم مومن بن کے جو دکھا دو، پھر تم اپنی قوت کو دیکھو کہ تمہاری طاقت کی انتہا کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے کفار کے کمانڈر ان چیف نے زنجیریں باندھے کہاں سجدہ کرتے ہوئے آئے گا، اکیلا گئی تھے مغیرہ بن شعبہ 5 لاکھ فوج کے کمانڈر کے سامنے، کہا زنجیریں ہٹا دے ہو یا ہم زنجیروں کو کہا۔ جس انداز سے مغیرہ بن شعبہ بول رہا تھا، سبحان اللہ، تاریخ میں وہ منظر اپنی کتابوں کو رخوں پر نوٹ کیا۔ ایک اللہ والا کتنی طاقت سے جاتا، ایک طارق بن زیاد اندلس کی پہاڑوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر گئے۔ ساتھیوں نے کہا طارق کیا ہوگا آگے؟ فرمایا کس چیز کا ڈر؟ کہا کچھ نہیں، واپس کی کا راستہ ملے گا کہ نہیں؟ فرمایا کشتیوں کو جلا دو، ہر ملک کے ماں است کے ملک خدای ماں است، ہر ملک میرا ملک ہے۔ کشتیاں جلا دی کہ واپسی کا خیال بھی نہ رہے۔ ایک موحد مسلمان اس انداز سے کفر کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں ایمان کے اندر کتنی کمزوری دکھائی، کبھی امریکہ کا ڈر، کبھی برطانیہ کا ڈر، کبھی اسلام کا ڈر، کبھی اسلام، ارے وہ مومن کے صحیح ملت کفریت سے اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ ڈر صرف ایک اللہ کا، باقی یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، ارے یہ سچ سچ ہے۔ اس لیے فرمایا تمہاری ترقی، تمہاری روشنی اس دین میں ہے جو دین اللہ کے رسول ہے۔ اب میرے محترم دوستو، میں مختصر آگے بڑھ رہا ہوں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب کر کے کہتا ہوں۔ چوتھی بات 4 ہوگی، 5ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں میری بات کوئی نہیں، میں اللہ کا آخری ہوں، انا محمد، انا احمد، انا ماحی، انا حاشر، انا عاقب۔ فرمایا سنو، محمد بھی میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بھی میں ہوں، حاشر بھی میں ہوں، حشر کو برپا میں کروں گا، ماحی بھی میں ہوں کہ میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ انا عاقب، انا عاقب، میں عاقب ہوں کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ فرمایا میں اللہ کا آخری نبی، تم سب اللہ کی آخری امت، خیال کرنا میرے بات کو بھی کوئی گمراہ نہ کر دے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تم نے بھی آ سکتے۔ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بدبخت زنین اس وقت سے آتے رہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اس وقت بھی آئے تھے اور آج بھی برابر یہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں ذلی بروسی بن کر اپنی نبوت کو پیش کر رہے ہیں، مختلف نام دے کر پیش کر رہے ہیں۔ بدبخت کتنے ہیں، یہ جو آج کل کا خلیفہ ہے
خدا کی قسم جب یہ مرزائیوں کا خلیفہ بنا، جرمن کی مرزائیوں کی پوری جماعت نے اسلام قبول کیا. ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیسے اسلام قبول کیا، تم تو پکے مرزائی تھے. کہا اس بدکار کو جب مرزائیوں نے اپنا خلیفہ پیش کیا، پوری مرزائیت میں اس سے بڑا بدکار کوئی نہیں. یہ ان کا خلیفہ ہے. فبہت الذی کفر، اللہ اسے کافروں کے راستے کو ختم کر دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھنے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. کتنا مشکل ہو گیا وہ آیت کا لفظ اس کے لیے پڑھنا، اللہ نے ذلیل کر کے رکھا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. 10 دفعہ بھی اس لفظ کو دہرایا نہیں پڑ سکا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ کہ لفظ کو نہیں پڑھ سکا. واقعی اللہ کافر کو حیران اور سرگردان کرتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ فرمایا کہ لوگوں کل قیامت کے دن میرے حوالے سے تم سے پوچھا جائے گا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ یہاں بتاؤ. کل قیامت کے دن اللہ تم سے باز پرس کریں گے کہ میں نے تمہارے طرف اپنے نبی بھیجا تھا، کیا میرے نبی نے میرا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ اس مجمع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دو، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ تمام مجمع میں سے ایک ہی آواز، ایک ہی صدا بلند ہوئی، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق کیا. کبھی طائف کے میدان میں خون سے انگریز ہوئے، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، کبھی خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کبھی حنین کے میدان میں کفار کے تیروں کے مقابلے میں یک طرح کھڑے نظر آ رہے ہیں. میرے محترم دوستو، وہ کون سا مقام ہے جہاں اللہ کا حبیب نہیں ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میرے تیرے دین تیرے منزل تک پہنچا. یہ وہ بنیادی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا. اے مسلمانوں، یہ باتیں وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے پورے دین کا خدا. اب یہ باتیں حضور کی بس اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی کہ یہ آیت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اس آیت کو لے کر الیوم اکملت لکم دینکم. کہ اللہ کے حبیب اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دیجئے اب دین مکمل ہوا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے اس امت پر اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے جس دین کا انتخاب ہوا وہ اسلام. حج تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. جس نے حج کیا ہے وہ اس بات پر خوشی منائے، اپنی اس ایمان کی تکمیل پر خوشی منائے، اور یہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا. اور جنہوں نے حج نہیں کیا وہ فکر کرے، فکر کرے. دوسرے فرماتے ہیں حج جس پر فرض ہو تعلق فرض ہونے کے حج کے لیے نہ جائے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو. جس نے جان بوجھ کر حج چھوڑا ہو، فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی موت حالت عیسائیت پر آتی ہے یا یہودیت پر. یہ خطرہ رہتا ہے. چلیے اب تو وبا کے ایام میں پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، لیکن دل میں یقین رکھ، اللہ سے وعدہ کر لے یا اللہ جب بھی آسانی کا وقت آئے گا، جب بھی دروازے تیرے گھر کے کھلیں گے، انشاءاللہ سب سے پہلے جانے والوں میں اپنا نام لکھوا دوں. اللہ رب العزت کی باتوں کا